بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ امریکہ کا جو موجودہ الیکشن ہے اس کی پوری تاریخ کا بدترین الیکشن ہے، یہ الیکشن بالکل ایسا ہی ہے جیسا پاکستان میں ہوتا ہے، یعنی ہارنے والا جیتنے والے پہ الزامات لگاتا ہے، جیتنے والا ہارنے والے پہ الزامات لگاتا ہے، اور پوری جو ان کا ٹرن اوور ہوتا ہے اس طرح ایک دوسرے پر الزامات لگانے، مقدمات کرنے، لڑنے جھگڑنے میں گزر جاتا ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ صدر ٹرمپ کے حوالے سے الیکشن سے پہلے یہ باتیں عام طور پر کہی جا رہی تھیں کہ الیکشن میں یہ اپنی ہار قبول نہیں کریں گے اور یہ بہت کچھ کر گزریں گے، ایسا کچھ یہ بھی خبریں، ایسا کچھ جس کا تصور بھی پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اچھا، یہ بھی خبریں تھیں کہ ماشاءاللہ کی بھی تیاری ہے، یہ بھی خبریں تھیں کہ صدر ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس سے نہ نکلنے کی صورت میں کن جرنیلوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس میں فوج داخل کریں گے اور اس کو نکالیں گے باہر۔ یعنی مختلف قسم کی ہیومر تھیں، لیکن اب وہ سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین کرام، ایک غیر مصدقہ یا مصدقہ ابھی میں کوئی بات کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ خبر بہت ریلائبل سورس سے آئی ہے کہ کل امریکن CIA اور ہوم لینڈ سیکورٹی نے اپنی تاریخ کا لارجسٹ الیکشن سٹنگ آپریشن لانچ کیا ہے۔ یہ لوگ 500 الیکشن جو اسٹیشن سے مختلف سٹیٹس میں، جو تینوں متنازع سٹیٹس تھے ان میں جا گھسے ہیں، اور جناب انہوں نے جو بیلٹ پیپرز ہیں نا ان کی کاؤنٹنگ اور اس کو ڈپوسٹ جو سلسلہ ہے وہ چیک کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حیرت انگیز بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ یہ جو بیلٹ پیپر ہوتے ہیں نا امریکن، یہ پرنٹ ہوتے ہیں QFS بلاک چین، یعنی ان بریکیبل کوڈ پہ ہوتا ہے۔ اس کو آپ جیلی نہیں چھاپ سکتے، ہمارے ہاں تو اللہ کے فضل سے پرچیاں میں جیلی چھاپ جاتی ہیں نا، یہاں جیلی نہیں چھاپ سکتے۔ اس مرتبہ ٹرمپ کے دماغ میں کیا بات تھی کہ اس نے انویزیبل واٹر مارک جو نا ہر ایک بیلٹ پیپر پہ، یعنی بیلٹ پیپروں پہ انویزیبل واٹر مارک چھپائے تھے، لیکن کسی کے علم میں یہ بات نہیں تھی سوائے ٹرمپ اور ان کی ٹیم کے، کیونکہ انہیں اس بات کا شک تھا شروع سے کہ الیکشن میں اس مرتبہ کوئی 2 نمبری ہوگی۔ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں ذرا دھیان سے سنیں۔ اب تک 14 ملین جو بیلٹ ہیں وہ لیزر سکینر سے چیک کیے جا چکے ہیں، اور اطلاعات ہیں یہ جو مطلب ہمیں ملی ہیں کہ 78% جو ہیں وہ ایسے بیلٹ ملے ہیں جن پہ واٹر مارک نہیں ہے، اور یہ 78% جو ہیں وہ بائیڈن کے ہیں، جو بائیڈن کے۔ ناظرین کرام، بڑا معاملہ خراب ہو رہا ہے، اور یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا ٹرمپ کے جھوٹ بول رہے ہیں ابھی، یا دھوکہ دے رہے ہیں ابھی، اور اس کی انہوں نے جناب پتہ نہیں کہاں سے اس پہ پابندی لگوا دی ہے۔ اس کا ٹویٹر تو اس کا غریب کا بند ہی کروا دیا ہے، اور اس کی خبر بھی نہیں دے رہے۔ آپ کو پتہ ہے نا CNN وغیرہ، فاکس وغیرہ کے ساتھ تو پہلے اس کی نہیں لگتی تھی، بڑا وہ کتے کھچی آپس میں کرتے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹرمپ کچھ کر گزرے گا جو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مثلاً دیکھیے اس کے تازہ ترین اقدامات کیا ہیں۔ جناب والا، آپ کو علم ہے نا، کچھ روز پہلے، میرے خیال ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا، امریکن وزیر داخلہ مارک ایسپر اور امریکن وزیر خارجہ جارج پومپیو یہ انڈیا آئے تھے، اور انہوں نے بیکا ایگریمنٹ کیا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کتنا اہم ایگریمنٹ تھا، جس میں سیٹلائٹ کی انڈیا کو فیسلٹیز دی گئی ہیں، اور باقاعدہ وہاں پہ CIA کے میرے خیال سینکڑوں تو ہزاروں کی تعداد میں جو ایجنٹ ہیں وہ داخل ہوں گے، جو خود ان انسٹالیشن کی نگرانی کریں گے، چیک کریں گے، اور انڈیا کو رزلٹ سے آگاہ کریں گے۔
یہ دو بندوں کے ایک تھا وزیر داخلہ ان کا، ایک تھا وزیر خارجہ. وہاں بھی انہوں نے انڈیا میں بھی جا کے آپ کو پتا بال ناتھ کے ساتھ اور ان کے وزیر داخلہ خارجہ کے ساتھ اور اجیت ڈوال کے ساتھ میٹنگیں کی تھی، اور جناب بہت بڑا یہ دھماکہ ہوا تھا، جس کے بعد سے پھر بپن راوت کا دماغ خراب، اس نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ بھی دے دی. آپ جانتے ہیں کہ کل اس نے صدر ٹرمپ نے مارک ایسپر کو فارغ کر دیا ہے جی. اب اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں. اچھا، مارک ایسپر کے ساتھ جو بڑی جو ان کی یہ سمجھیے کہ اہم ٹیم ہے نا اس کی وائٹ ہاؤس کی، جس میں جیمز اینڈرسن، جوزف کینن، ینگ سٹیورٹ، یہ تینوں، ان تینوں کو بھی فارغ کر دیا ہے. یعنی وہ ہر اس شخص کو نکار رہا ہے جو امریکہ میں ماشاء اللہ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے تو وائٹ ہاؤس سے نہیں نکلنا، اور امریکن آئین اس سلسلے میں خاموش ہے. ایسا تصور ہی نہیں کیا ہوا تو وہ سیدھی بات ہوتی ہے، جو نیا آیا پرانے والا جو ہے وہ استعفیٰ دے کر اور چارج اسے ہینڈ اوور کر کے چلا جاتا ہے، سیدھی بات ہے. لیکن یہ عجیب ہی جناب سلسلہ شروع ہو گیا. وہ تو مجھے کیوں نکالا والا کام ادھر تو شروع ہو گیا. تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تو جناب جانے نہیں یہاں سے. اس کی بیوی کی طلاق ہو گئی ہے اس کے ساتھ. وہ کہتا ہے میں نے جانا ہی نہیں، جو مرضی ہو جائے. اب اگلا جو یہ کام کر رہا ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ ڈی جی ایف بی آئی اور یہ کینا ہیپل جو ہے نا، جو خاتون یہ سی آئی اے کی ہے ڈی جی، ان دونوں کو فارغ کر رہا ہے. یعنی کوئی ایسا عہدے دار جو اس کے خلاف آرمی کے ایکشن میں، آرمی کے داخلے میں مددگار ہو سکتا ہے، جناب والا یہ ان سب کو فارغ کر رہا ہے. کیونکہ جب جو بائیڈن سے پوچھا گیا تھا نا سوال، اس نے کہا کہ جی ٹرمپ نے تو انکار کر دیا ہے باہر نکلنے سے، تو آپ کو اوتھ کون دلائے گا؟ تو جو بائیڈن نے کہا تھا کہ آپ جو کچھ کرنا ہے نا وہ آرمی کرے گی. یعنی یہ منصوبہ ڈیموکریٹس کا آرمی کے ساتھ پہلے سے طے ہو چکا تھا. اب مجھے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک مجھے یہ میسج آ رہا ہے کہ جناب سیکرٹری اسٹیٹ بھی جو ہے نا اس کو بھی فارغ قریباً کر دیا گیا ہے. یعنی یہ جارج وہ جو مائک پومپیو کو. لیکن میرا خیال ہے یہ ابھی مصدقہ خبر نہیں ہے، یہ میرا خیال ہیومر ہے جو چل رہی ہے. اب ایسی باتوں میں تو پھر ہیومر تو بہت ہوتی ہے نا. تو جناب والا اس وقت بڑا ٹینس کا ماحول ہے وہاں پر. یہ جو آپ کا ٹرمپ ہے بابا، یہ کچھ قبول نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں مان رہا، اڑ کے بیٹھ گیا وہاں پہ. اب لگ پتے جان گے امریکنوں کو کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے، اور جو بڑے مامے بنے ہوئے تھے نا جمہوریت کے. ناظرین کرام، آپ کو اس بات کا تو علم ہے، امریکہ میں کوئی اچھا کام ہو یا برا کام ہو، وہ صرف امریکہ پہ اثر انداز نہیں ہوتا، پوری دنیا پہ اثر انداز ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہی جو بائیڈن کی بطور صدر کامیابی کا جیسا بھی تیسا بھی اعلان سرکاری طور پہ تو میرا خیال ابھی نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ اعلان ہو گیا، غیر سرکاری آپ سمجھے اعلان ہو گیا. سرکاری اعلان تو تب ہوگا نا جب اس کو وہ چارج ہینڈ اوور کرے گا، وہ اوتھ لے گا بطور صدر امریکہ. اور اس کے ساتھ ہی پوری دنیا میں تبدیلیوں کا عمل شروع ہو گیا، خاص طور سے ہمارے خطے میں پورا مڈل ایسٹ، ہمارا یہ جناب انڈیا اور پاکستان خاص طور سے یہ، اور روس اور چین نے ابھی تک جو بائیڈن کو مبارکباد نہیں دی. جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک اس کو مبارکباد نہیں دی. اس سے آپ معاملات کی سنگینی کا اندازہ کر سکتے ہیں. ناظرین کرام دیکھیے، میرا تو شروع سے نقطہ نظر رہا ہے کہ یہ جو جمہوریت ایک گند ہے، یہ انسانوں کے لیے نظام بنا ہی نہیں ہے. حالانکہ امریکہ میں بہت سخت یہ مطلب اچھی طرح کا صدارتی نظام ہے جس میں سے سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اب ایسا ہو رہا ہے. اب آخری بات میں آپ سے بڑی ہی عجیب و غریب کہنے والا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے یہ جو ہے نا ہمارا ٹرمپ، اس کو تشبیہ دیتے ہیں وہ جان ایف کینیڈی سے، کہ جان ایف کینیڈی کے بعد یہ دوسرا ایسا صدر ہے جو اتنے
اتنا اب خود کو بااختیار سمجھتا ہے اور اپنی مرضی سے ہر بات منوانے والا اور ایک ضدی اور ہر دھرم قسم کا، اس نے جو آپ کو پتا کیوبا کے معاملے میں بہت سخت ایکشن لیا تھا اور دنیا ایٹمی جنگ کے دھانے میں پہنچ گئی تھی جب یہ اس نے امریکن جو تھے وہاں پہ نیوکلر جہاز بھیج دیے تھے اور پورا ادھر روس بھی ڈٹ کے کھڑا ہو گیا تھا. دنیا یہ ایٹمی لڑائی ہونے والی تھی، آخری معاملات تھے جو بعد میں ٹھیک ہو گئے. یہ بات آپ جانتے ہیں نا امریکنوں نے پھر جان ایف کینیڈی سے کیسے جان چھڑائی تھی. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.